الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی اس نشست میں ہم سلسلہ چشتیہ کی ایک عظیم روحانی شخصیت سلطان المشائخ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ہم اہل طریقت، اہل محبت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم تمام بزرگان دین کے حالات، ان کے واقعات، ان کے علمی اور روحانی کمالات اور کارناموں سے واقفیت حاصل کریں، اور خصوصاً وہ شخصیات جو ہمارے اس سلسلے سے وابستہ ہیں، یعنی جن کا نام ہمارے شجرہ طریقت میں آتا ہے۔ حضرت سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اسم گرامی سید محمد اور آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا تعلق بدایوں شریف سے، ولادت باسعادت وہاں ہوئی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 18ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ اس طرح حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید، والدہ محترمہ کا نام بی بی زلیخا۔ جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہوئے ہیں، ان سب نے پہلے علم دین حاصل کیا، اس کے بعد طریقت کی طرف گئے۔ آج عام طور پر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، مخالفین خصوصاً اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بزرگان دین اولیاء کاملین، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے علوم دینیہ کی کوئی تکمیل نہیں کی، محض تقوی و پرہیزگاری اختیار کر کے، مجاہدہ کر کے منازل سلوک طے کر لی۔ ایسا نہیں ہے۔ جتنے بزرگان دین ہیں، آپ جس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، پہلے شریعت پھر طریقت، علوم دین حاصل کی، اس میں کمال حاصل کیا، اس کے بعد طریقت کی طرف گئے۔ کسی نے ایسا نہیں کیا کہ یہ شریعت کو ایک طرف چھوڑ کر اور پھر طریقت کی طرف گئے۔ علم اور فضل روحانیت کا مرکز اور منبع تھے۔ غوث اعظم جیلانی ہو، مجدد عرفسانی ہو، محبوب ربانی ہو، مخدوم سمنانی ہو، محبوب الہی ہو، جتنے بزرگان دین ہیں سب کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں۔ اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن، قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا، اور اس کے بعد علوم دین کی طرف رجوع ہوئے۔ والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ والد کے وصال کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری والدہ محترمہ پر، اور آپ جانتے ہیں کہ جب والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو اولاد کے بگڑنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوتی۔ باپ کا ایک رعب ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود والدہ محترمہ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی تربیت کی۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ، اور وہ اس کی ماں۔ ماں کی تربیت، ماں کے خون اور ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر۔ سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدہ محترمہ جو کچھ محنت کرتی، کچھ کپڑے سیتی،
جو کچھ آتا اس میں گزر بسر ہو جاتا. آپ کی ایک ہمشیرہ اور ایک حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی. اب تربیت کا انداز دیکھیے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. خود سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو والدہ محترمہ ایک جملہ فرماتی تھی. فرماتی بابا نظام الدین امروز ماں مہمان خدائیم، بیٹا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اس جملے سے سمجھ لو کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، اگر وہ بھیجے گا تو کھا لیں گے ورنہ صبر شکر کر. امروز ماں مہمان خدائیم، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اس جملے سے مجھے جو کیف و سرور حاصل ہوتا تھا وہ کسی اور بات سے نہیں ہوتا. صبح مکتب میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، بچے ظاہر ہے اپنا ایک ناشتہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، ایک لنچ باکس ہوتا ہے. اب گھر میں کچھ نہیں تو کیا لے کر جائیں؟ والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں مکتب جا رہا ہوں. فرمایا بیٹا جاؤ، لیکن امروز ماں مہمان خدائیم، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج گھر میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلے گئے. مکتب میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب درمیان میں ہاف ٹائم ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے نا، بچے کچھ کھا لیں پی لیں. ایک کوتوال کا بچہ آپ کے ساتھ پڑھتا تھا. اب جب وقفہ ہوا پڑھائی کے دوران، سب بچے اپنے اپنے لنچ باکس لے کر بیٹھ گئے. آپ کی خودداری حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی دیکھیے. بچپن میں تو بچے ایک دوسرے سے چھین کر کھا جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مانگ کے کھا جاتے ہیں، دوستوں کے چھین لیتے ہیں. لیکن جس کو خدا نے محبوب الہی بنانا تھا وہ کیسے چھینے؟ وہ کیسے لوگوں سے مانگ لے؟ اس کو تو آگے چل کے لوگوں کو دینا تھا. صلاحیتیں تو پہلے ہی پیدا فرما دی تھی. تو ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے اس طرح کہ جیسے کچھ کھا رہے ہیں. سب بچے اپنے اپنے لنچ باکس لے کر بیٹھ گئے. تو جو آپ کا دوست تھا، آپ کا کلاس فیلو ساتھ پڑھتا تھا، اس نے کہا نظام الدین آؤ میرے ساتھ کھا لو. کہا نہیں تم کھاؤ، میں تو ادھر بیٹھا ہوں. یہ بھی نہیں کہا کہ میں ادھر کھا رہا ہوں، اگر کہتے تو جھوٹ ہو جاتا. میں ادھر بیٹھا ہوں، تم اپنا کھا لو. اس نے کھا لیا. بالکل ظاہر نہیں کیا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، اپنا منہ صاف کیا اس کے سامنے، اور اس کے بعد پڑھائی پھر شروع ہو گئی. دوسرا دن ہوا، پھر پڑھنے کے لیے چلے. والدہ سے کہا میں جا رہا ہوں. کہا بیٹا نظام الدین امروز ماں مہمان خدائیم، آج بھی ہم اللہ کے مہمان. اچھا ٹھیک ہے، صبر شکر کر کے پھر روانہ ہو گئے. پھر مکتب میں پہنچے، پھر وہی کیفیت ہوئی، سب بچے اپنے اپنے لنچ باکس لے کر بیٹھے. حضرت محبوب الہی کونے میں پھر جھک کر بیٹھ گئے کہ بچے سمجھے کہ میں کھا رہا ہوں. کسی کو دیکھنا بھی نہیں ہے، کسی سے مانگنا بھی نہیں ہے، اور بتانا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. توکل کا یہ حال ہے بچپن میں. اس نے دیکھا کہ یہ میرا دوست 2 دن سے یہی کر رہا، یہ کوئی خاص چیز پکا کر لایا، جب بھی یہ چھپ کے کھا رہا. ایک دم وہ آیا، اور جب اس نے آ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں. اللہ کا ولی بالکل خاموش، سر جھکائے بیٹھا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں یہ ظاہر کروں کہ میں بھی کھا رہا ہوں. اس نے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہارے یہاں کچھ نہیں ہے. چلا گیا، اس نے اپنے گھر میں جا کر بتایا. کوتوال نے حلوہ پکایا تھا، کہا جاؤ یہ ان کے یہاں دے آؤ. جب حلوہ پہنچا، والدہ محترمہ نے کہا تم نے بتایا تو نہیں؟ کہا بتایا تو نہیں تھا، لیکن اس نے آ کر دیکھ لیا تھا. کہا نہیں واپس کر دو، ہم نہیں لیتے. اس نے ہم پر رحم کھا کر دیا ہے؟ نہیں، ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، وہ بھیجے گا تو کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے. اتنی دیر میں کہیں سے اس سے بہترین کھانا آ گیا. کہا یہ اللہ نے بھیجا ہے، دونوں نے مل کر کھا لیا. فرماتے ہیں امروز ماں مہمان خدائیم، یہ جملہ میری والدہ کی زبان سے نکلتا تھا، مجھے کیف و سرور حاصل ہوتا تھا کہ آج میں اللہ کا مہمان ہوں. اگر وہ بھوکا رکھے تو اس کی شان ہے، اس کا کرم ہے، اور کھلا دے تب بھی اس کا کرم. یہی بچہ جو 3 دن فاقے سے ایک لقمہ منہ میں نہیں گیا، اسی کی شان کے ہوئی
کہ جب اپنے مقام اور مرتبے کو پہنچا تو لنگر میں اتنا کھانا پکتا تھا کہ صرف پیاز کے چھلکے جو تھے وہ کئی من اونٹوں پر لاد کر پھینکے جاتے تھے، صرف پیاز کے چھلکے۔ محبوب الہی کا لنگر چل رہا تھا اور بچپن میں یہ کیفیت ہے۔ تو محبوب الہی ایسے ہی نہیں بنے ہیں، عبادت و ریاضت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کی ہے، خالق کائنات پر مکمل توکل اور بھروسہ کیا، تعلیم حاصل کرتے رہے، علوم دینیہ کی تکمیل ہو گئی، لیکن دل میں ایک آگ لگی ہوئی، ایک محبت کی آگ، عشق الہی کی آگ۔ کوئی مجھے راستہ دکھا دے، کوئی مجھے طریقہ بتا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے پہلے۔ کچھ وہ ہیں جو عبادت و ریاضت کر کے مقامات پر پہنچتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کو پہلے سے خالق کائنات منتخب فرما لیتا۔ سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ آغاز جوانی سے لے کر 30 سال تک حضرت سلطان الاولیاء سلطان المشائخ محبوب الہی نے 30 سال تک سخت عبادت، ریاضت اور مجاہدات کی ہیں۔ 30 سال۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پٹن میں رونق افروز ہیں، فیضان کا دریا بہہ رہا ہے۔ آپ کو اطلاع ملی، صرف نام سن کر ہی محبت ہو گئی، اور ایسی محبت ہوئی کہ صبح و شام یا فرید کا وظیفہ پڑھنے لگے۔ ادھر ان کو اطلاع ہو گئی روحانی وائرلیس چل رہا ہے، ہمیں کون یاد کر رہا؟ یاد رکھیے، آپ کسی ولی سے محبت کریں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ اس ولی کو خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے مجھ سے کون محبت کرتا ہے۔ بابا فرید کو پتا ہے، اور ہر ایک کا حصہ کہیں نہ کہیں موجود۔ ایسا بھی ہوا، بہت سے بزرگان دین کسی کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے دے دیا، کہا اب تمہارا حصہ فلاں کے پاس ہے، جاؤ۔ حضرت مخدوم سمنانی سلطنت ترک سلطنت کر کے سمنان سے چلے، اونچ شریف پہنچے، وہاں سے بہار پہنچے، پھر بنگال پہنچے، سب جگہ سے حصہ لیتے ہوئے پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچے، جو باقی تھا وہ سب انہوں نے عطا کر دیا۔ محبوب الہی کا حصہ پاک پٹن میں بابا فرید کی بارگاہ میں روانہ ہو گئے۔ محبت 10 رجب 655 ہجری میں پہلی مرتبہ پاک پٹن شریف حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، بابا فرید انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کسی نے فون نہیں کیا کہ محبوب الہی آ رہے ہیں، کسی نے بتایا نہیں ہے کہ نظام الدین اولیاء آ رہے ہیں، بابا فرید انتظار میں۔ جیسے ہی آپ پہنچے، اپنے مرید کا استقبال کیا، آپ نے بیعت ہونے کی خواہش کی، کہا ہم تو انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ اسی وقت بیعت کیا اور ایک جملہ فرمایا، نظام الدین، میں دہلی کی ولایت کسی اور کو دینا چاہتا تھا، لیکن ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ٹھہر جاؤ، نظام الدین راستے میں ہے، یہ اسی کا حصہ ہے۔ گویا سارے کام مشیت ربانی کے مطابق ہو رہے ہیں۔ ہم تو سوچتے ہیں نا، اس کو خلافت دے دی، اس کو دے دی، اس کو دے دی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہیں سے ہے، جس کے لیے حکم ہو گیا دے دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے دے دیا۔ فرمایا دہلی کی ولایت کسی اور کو دے رہا تھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی ٹھہر جاؤ، نظام الدین راستے میں ہے، ہم نے تمہارا انتظار کیا۔ اس کے بعد خلافت عطا کر دی، جو کچھ تھا سب عطا کر دیا۔ بابا فرید کی ایک نظر نے دیکھ لیا کہ یہ تو پکا ہوا آیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا جسے پکانا پڑتا ہے، ایک پھل ہوتا ہے کچا ہوتا ہے، اسے ہوا بھی لگانی پڑتی ہے، اسے دھوپ بھی لگانی پڑتی ہے، پھر پکتا ہے۔ اور جو پہلے ہی پکا ہوا ہو اسے پکانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تو پہلے ہی پکا ہوا آیا ہے، اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نگاہ پڑی، جو کسر تھی بابا فرید نے پوری کر دی، خلافت عطا کر دی اسی وقت۔ پھر فرمایا سنو،
ہمارے ایک مرید اور خلیفہ ہیں حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہانسی ایک جگہ ہے ہندوستان میں، بابا فرید کے مرید، اور آپ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ جس کو خلافت دیتے تھے فرمایا جاؤ جمال الدین ہانسوی سے دستخط کرا لو، تصدیق کرا لو، جب وہ سائن کر دیں گے، دستخط کر دیں گے، تب یہ کنفرم ہو جائے گی۔ خود عطا کر دی لیکن تصدیق کرا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو خلافت دی، فرمایا نظام الدین جاؤ ہانسی جمال الدین ہانسوی سے سائن کرا لو۔ یہ پہنچ گئے، وہ بھی پہلے سے انتظار میں۔ انتظار تو اس کا ہوتا ہے جس کی آمد کا پتہ ہو۔ کسی نے بتایا کہ نظام الدین پاک پٹن سے آ رہے ہیں، روحانی وائرلیس چل رہا، انہوں نے بتا دیا، وہ پہلے سے انتظار میں بیٹھے۔ جیسے ہی یہ پہنچے انہوں نے کہا ہم تمہارے منتظر تھے۔ خلافت نامہ اٹھایا اور اس پر ایک جملہ لکھا گوہر سپردہ بے گوہر شناس، گوہر سپردہ بے گوہر شناس، موتی اسے دیا گیا ہے جو موتی کی قدر جانتا ہے۔ جمال الدین ہانسوی نے لکھ دیا اور اس کے بعد سائن کر دی، جاؤ خلافت کنفرم ہو گئی۔ چلے آئے، پیر و مرشد کی خدمت میں حاضری دیتے رہے، ان کے ارشادات پر عمل کرتے رہے۔ اب بابا فرید کے وصال کا وقت قریب، فرمایا نظام الدین اب ہماری ملاقات دوبارہ نہیں ہوگی، تم جا رہے ہو جاؤ، تم ہمارے وصال کے وقت موجود نہیں ہوگے۔ اچھا، وصال کے بعد آ جانا اور جو کوئی تبرکات ہم دیں گے وہ لے لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آخری ملاقات کر کے پیر و مرشد سے دہلی روانہ ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد بابا فرید کا وصال ہو گیا۔ آپ نے اپنا عصا، اپنا خرقہ مبارک اور چند چیزیں تبرکات دی اور کہا کہ میرے مرید نظام الدین اولیاء کو دے دیں۔ آپ کو اطلاع ملی، فوراً روانہ ہوئے، وہاں پہنچے، مزار مبارک پر حاضری دی، آنسوؤں کی صورت میں عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا، جو تبرکات تھے وہ حاصل کیے۔ پھر آپ نے اس حجرے میں 2 دروازے بنائے، 2۔ ایک دروازہ عام لوگوں کے لیے، جو لوگ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے جو مزار مبارک ہے 2 دروازے عام زائرین، اور ایک آپ کے قدموں کی جانب۔ فرمایا یہ جنتی دروازہ ہے۔ اب اس دروازے کے متعلق کئی روایتیں ہیں جو بزرگان دین سے چلی آ رہی ہیں۔ ایک روایت تو سیر الاولیاء میں اور دیگر کتب میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلطان المشائخ محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے جب 2 دروازے بنائے، فرمایا یہ جنتی دروازہ ہے اس لیے کہ میں نے اسی مقام پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے دیکھا، تو یہاں سرکار کے قدم مبارک لگے ہیں، حضور جلوہ افروز ہوئے ہیں، اب جو گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ ایک روایت تو یہ ہے اس جنتی دروازے کی۔ دوسری روایت یہ کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو ہمارے راستے سے گزرے گا وہ جنتی ہے، جو ہمارے راستے سے گزرے جنتی ہے۔ اب یہ زمانی بات ہے، ہمارے راستے سے، ایک تو اشارہ یہی جو ادھر سے گزر جائے، اور دوسرے ہمارے راستے سے یعنی جس منزل پر ہم چلے ہیں وہ چلے گا تو جنتی ہو جائے گا۔ اور حقیقت ہے یا نہیں کہ جو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلے کیسے جنتی نہیں ہوگا؟ جنتی ہوگا۔ اس طرح مختلف روایتیں ہیں۔ الحمدللہ علی احسانہ، ہم اہل سنت و جماعت بزرگان دین سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ اس دروازے سے گزرنا تو دور کی بات ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے پاک پٹن کا ہر دروازہ جنتی ہے، جہاں جہاں بابا فرید کے قدم لگے وہ سب جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ جہاں اللہ کا ولی آرام فرما ہو وہیں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس وہی سب چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں۔
تو وہ جنتی دروازہ آج بھی موجود ہے، لوگ گزرتے ہیں وہاں سے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے رہو گزر جائیں گے، نہیں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنا محاسبہ کرو، گناہوں سے، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جب گزر جاؤ تو پھر ضروری ہے، لازم ہے کہ پھر اپنے آپ کو بچاؤ کہ اب تو میں ہو گیا ہوں، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ پھر میں دوبارہ سے خدا نہ کرے جہنمی نہ ہو جاؤں۔ جو ہمارے راستے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہے، بابا فرید کا ارشاد۔ تو سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے یہ بنائے، آپ تشریف لے آئے، اب سلسلہ شروع ہو گیا رشد و ہدایت کا۔ دہلی میں غیاث پور اس جگہ کا نام تھا جہاں آپ کا مزار مبارک ہے، آج اس کا نام کچھ اور ہے، بستی نظام الدین بھی کہتے ہیں اور بہت سے نام اس کے ہیں۔ اس وقت یہ علاقہ دہلی سے باہر تھا، اب دہلی کے بالکل مرکز میں آ گیا ہے، آبادی بہت زیادہ پھیل گئی۔ سلسلہ شروع ہوا، لوگ آتے رہے، لنگر پکنا شروع ہو گیا، لوگ آتے تھے، کھاتے تھے، جاتے تھے، فیض بھی لے کر جاتے تھے، روحانی جسمانی غذائیں دونوں کھاتے تھے۔ 24 گھنٹے محبوب الہی کا لنگر چل رہا۔ بادشاہ جو تھے، 7 بادشاہوں کا دور آپ نے دیکھا، آپ کی حیات مبارکہ میں ہندوستان میں 7 بادشاہ گزرے، اور سب آپ کے عقیدت مند، محبت کرنے والے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بغض عداوت بھی رکھتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ لنگر جو روزانہ پک رہا ہے، بادشاہ سے جا کر کہا یہ آپ کے خزانے سے پک رہا ہے، کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے دربار میں جو لوگ حاضری دیتے ہیں، جو وزراء امراء ہیں، ان کی کثیر تعداد نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مرید ہیں۔ یہ لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، یہ انہی نذرانوں سے، آپ کے لنگر سے، آپ کے خزانے سے لنگر پک رہا ہے، اور یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کا خزانہ خالی ہو جائے، یہ خاموشی سے سارا یہ وہاں پہنچا دیں محبوب الہی کو، اور یہ لوگ ان کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، ان کے مرید ہو رہے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی سلطنت ہی ختم ہو جائے، یہ خود ہی سلطان بن کے بیٹھ جائے۔ ان کو کیا پتا تھا جو لوگوں پہ دلوں پر حکومت کرتا ہو اس کو یہ ظاہری حکومت کی کیا ضرورت ہے۔ بادشاہ کو بھی خطرہ ہوا، پابندی لگا دی، میرے دربار میں حاضر ہونے والے میرے وزراء امراء، یعنی جن کا تعلق شاہی دربار سے ہے، کوئی بھی ایک نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس نہیں جائے گا، سختی سے پابندی، کوئی نیاز، نظر، نذرانہ کچھ نہیں جائے گا، بادشاہ کی طرف سے پابندی ہو گئی، ورنہ کچھ نہ کچھ کوئی اشرفیاں لے کے جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کے جا رہا ہے، اور آپ کو اپنی ذات کے لیے نہیں، جو کچھ لے کر آتا تھا آپ اسی وقت تقسیم کر دیتے۔ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، 1000 اشرفیاں، اس زمانے میں 1000 اشرفیاں لاکھوں کروڑوں کے برابر بادشاہ کی طرف سے بھیجی گئیں، آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ایک فقیر بیٹھا تھا، اس نے کہا بابا نظام الدین، یہ 1000 اشرفیاں ہیں، آدھی میری ہیں، آدھی تمہاری ہیں، آدھی میں لوں گا۔ فرمایا آدھی نہیں، یہ سب تمہاری، یہ سب لے جاؤ، اسی وقت تقسیم کر دی۔ اب بادشاہ نے جب قید لگا دی، کوئی نہیں جائے گا، کوئی نذرانہ کچھ نہیں جائے گا، آپ نے ادھر بادشاہ نے دربار میں کہا، ادھر محبوب الہی رحمت اللہ نے اپنی خانقاہ میں اعلان کیا، جو آپ کا مرید تھا جس کے ہاتھ میں لنگر کا انتظام تھا، اس کا نام تھا اقبال۔ فرمایا اقبال، آج سے لنگر دگنا کر دو، ادھر بند ہوا، ادھر ڈبل کر دیا۔ اس نے کہا حضور خبر آئی ہے، وہاں تو بادشاہ نے پابندی لگا دی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پابندی لگا دی ہے، یہ جو ہمارے حجرے میں طاق ہے، طاق ہوتا ہے نا دیوار کے اندر ایک بنا دیا جاتا، اس طاق میں بسم اللہ پڑھ کر جتنے بھی پیسے چاہیے یہاں سے نکال لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب صبح جب انتظام کرتا تھا، حاضر ہوتا تھا، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ڈالتا تھا، جتنے چاہیے اتنے پیسے آ جاتے، اور وہ جا کر لنگر پکنا شروع ہو گیا۔
24 گھنٹے لنگر پکتا تھا، یہاں تک کہ کھلانے کے بعد جب بچ جاتا تھا آپ فرماتے ہیں جاؤ لوگوں کے گھروں پہ جا کر دے کر آئے۔ ایک آدمی تھا جو بڑی برائی کرتا تھا، لنگر بھی کھاتا تھا اور برائی بھی کرتا تھا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، کھاتے بھی ہیں اور غراتے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھے۔ ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، یا رسول اللہ آپ کا کھاتے ہیں اور پھر آپ کے غلاموں سے الجھتے ہیں، کیسے منکر کھانے غرانے والے؟ کھاتے بھی ہیں غراتے بھی ہیں، اب بھی موجود ہیں ایسے لوگ اور پہلے بھی تھے۔ تو وہ برائیاں کرتا تھا اور روزانہ بریانی کھاتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا ارے بدبخت، روزانہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا لنگر کھاتا ہے اور پھر برائیاں کرتا ہے، ارے توبہ کر لے۔ اس نے توبہ کر لی، آئندہ سے میں برائی نہیں کروں گا۔ اچھا، آپ خاص طور پر ایک تھال بھیجتے تھے، جاؤ فرق ہے دے آنا، جاؤ دے آنا۔ لوگ کہتے پتہ نہیں کیا وجہ ہے، حضرت خاص طور پہ بھیجتے۔ اس نے گھر میں توبہ کیا، آئندہ برائی نہیں کروں گا۔ آپ نے خادم کو بلایا، آئندہ نہیں بھیجنا۔ انہوں نے کہا یہ کیا مسئلہ؟ کہا وہ ہمارا دھوبی تھا، ہمارے گناہ دھوتا تھا، برائی کرتا تھا، گناہ دھوتا تھا، ہم اجرت بھیج دیا کرتے تھے، اب توبہ کر لی تو ہم کیوں بھیجیں؟ وہ تو ہمارے گناہ دھو رہا۔ خیر، آپ کا لنگر تو ہر کسی کے لیے تھا، 24 گھنٹے لنگر چل رہا۔ اور تربیت کا انداز یہ تھا کہ خانقاہ میں حجرے بنے ہوئے تھے، جو بھی طالبان راہ سلوک آتے تھے باقاعدہ ان کو چلہ کشی کراتے تھے، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کراتے تھے، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، مکاشفہ، مراقبہ، یہ تمام چیزیں کرائی جاتی تھی۔ جس کو جیسا دیکھا ویسا دے دی۔ اور یاد رکھیے کہ آنے والے جتنے بھی ہیں سب کی ذہنی سطح ایک طرح نہیں ہوتی۔ اب جس طرح کے ایک کلاس میں آپ دیکھ لیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ذہین، کوئی بہت زیادہ غبی کن ذہن، کسی کو ذرا سا اشارہ کرو سمجھ جائے اور کسی کے سامنے پوری تقریر کر دو سب سر کے اوپر سے گزر جائے، ایسا بھی ہے نا۔ اسی طرح خانقاہ میں آنے والے بھی سب ایک طرح نہیں ہوتے۔ کسی کا دل تو صاف ہے، ایک نظر ڈالی پہنچا دیا، اور کسی کی رگڑائی کی ضرورت ہے، پھر گھسائی کی ضرورت ہے نا۔ میں نے ایک مثال دی تھی نا کبھی آپ نے ایک نشست میں، کہ یہ فرش جو بنتا ہے نا، فرش ماربل کا، اس پہ دانہ ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس پر پلاسٹر کر دیتے ہیں، پلاسٹر کہیں جو بھی کہیں سیمنٹ سے، فرش تیار ہو گیا؟ نہیں، پھر مشین چلتی ہے، گھسائی ہوتی ہے، پانی ڈالنا ہے، گھسائی ہو رہی ہے، اور جب گھسائی ہو گئی اندر سے وہ نظر آ گیا فرش، لیکن چمک پیدا نہیں ہوئی، پھر اس پر پالش ہوتی ہے، جب پالش ہوتی ہے تو پھر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب خانقاہ میں کوئی آتا ہے پہلے گھسائی ہوتی ہے، کسی کے ذمے کوئی کام لگا دیا، کسی کے ذمے کوئی کام لگا دیا، اس کے غرور اور تکبر کو توڑ دیا، اس کی انانیت کو ختم کر دیا، اس کی ایگو کو فنا کر دیا، اور جب ختم کر دیا رگڑائی ہو گئی، پھر گھسائی ہو رہی ہے، پھر وظائف بتا کر اس کی گھسائی ہو رہی ہے، قلب صاف کیا جا رہا، اور جب بالکل صاف ہو گیا تو پھر شیخ نے ایک نظر ڈالی، اس پر پالش کر دی، چمک پیدا ہوتی، ذکر الہی لا الہ الا اللہ کی ضرب لگی، چمک پیدا ہو گئی، سرکار کا نام لیا، خوشبو پیدا ہو گئی، خوشبو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی، حضور کی برکت۔ تو آپ نے تمام جگہ اسی طرح ان کو باقاعدہ حجرے دیے ہوئے، وہ لوگ آتے تھے، آ کر ریاضت و مجاہدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، یہ تمام چیزیں، اور اس کے بعد ان کو کامل اور اکمل بنا کر پھر بھیج دیا جاتا۔ روایت میں آتا ہے کہ 700 خلفاء، ایک دو نہیں یا ایک دو سو نہیں، 700 خلفاء سلطان المشائخ محبوب الہی نے ایسے تیار کیے کہ جن کو مختلف مقامات پر تبلیغ کے لیے بھیجا، مختلف مقامات پر بھیجا، ایسے نہیں کہ وہیں چلہ کشی کر کے چھوڑ دیا، باقاعدہ ان کی تربیت کی ہے، روحانیت ان کو عطا کی ہے،
تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کیا ہے، ظاہر اور باطن کو پاک کیا، اور اس کے بعد ان کو مختلف علاقوں میں بھیج دیا کہ اب تم جا کر یہ کام شروع کرو۔ اس طرح ان بزرگان دین نے کام کیا ہے، دن رات کام کیا ہے، اور اپنے نفس کا جہاد کیا۔ لوگوں کو بریانی کھلائی جا رہی ہے، قورمہ کھلایا جا رہا ہے، 24 گھنٹے لنگر چل رہا ہے، اور جب سب کھا چکے فرمایا سب نے کھا لیا؟ ہاں حضور سب نے کھا لیا۔ کہا لاؤ اب ہمارا کھانا لے آؤ۔ اور جب آپ کا کھانا آیا تو جو کی روٹی کھا کر پانی پی کے گزارا کر۔ یہ محبوب الہی کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام ایسے ہی نہیں عطا کیا۔ ایک دن تشریف فرما ہے، آواز آئی محبوب بنو گے یا محب؟ محبوب بنو گے یا محب؟ محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، اور محب کہتے ہیں جو محبت کرے۔ سمجھ گئے نا بات؟ محبوب بنو گے یا محب؟ اب انہوں نے سوچا کہ میں کیا جواب دوں، محبوب یا محب؟ والدہ کی خدمت میں پہنچ گئے، پوچھا گیا کہ محبوب بنو یا محب، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا جاؤ کسی اللہ والے سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، وہاں سے نکلے، چلتے رہے، دیکھا ایک فقیر دکان پہ بیٹھا ہے۔ اس نے کہا نظام الدین ادھر آؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیا ہوا؟ کیا پوچھا گیا تم سے؟ کہا مجھ سے پوچھا گیا کہ محبوب بنو گے یا محب؟ کہا اس کا جواب میں دوں گا لیکن کل دوں گا، کل آنا۔ اچھا ٹھیک ہے، واپس آ گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر نکلے اس کی تلاش میں۔ جس مقام پر وہ فقیر بیٹھتا تھا وہاں پہنچے، دیکھا کہ غائب۔ لوگوں سے پوچھا بھئی وہ ایک حضرت یہاں بیٹھتے تھے، ایک بزرگ بیٹھے تھے، کل میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت وہ حضرت ہیں؟ ارے وہ تو بڑا عجیب آدمی تھا، وہ صحیح آدمی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ کہا وہ تو مر گیا۔ ارے مر گیا کب؟ کہا کل شام کو، کل صبح تو میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا ہاں۔ اب بڑے پریشان ہوں، مجھ سے تو کہا تھا کہ کل جواب دیں گے، اور یہ تو چل دی ہے۔ پھر لوگوں سے پوچھا اچھا ان کا مزار کہاں ہے؟ کہیں تدفین تو ہوئی ہوگی نا، کہیں مزار بنا ہوگا؟ ان کا مزار کچھ نہیں ہے، لاش اٹھا کے پھینک دی ہم نے۔ اب اور حیرانی ہوئی، یہ کیا بات ہے؟ وہ تو اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے لاش اٹھا کے پھینک دی۔ اچھا یہ بتا دو کہ کہاں لاش پھینکی ہے، کہاں پھینکی، کس مقام پر؟ انہوں نے کہا وہ ایک کچرا جہاں پڑا ہوتا ہے نا وہاں پڑی ہوگی، جاؤ وہاں چلے جاؤ۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو دیکھا کہ واقعی لاش پڑی۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا حضور ہم سے تو کہا تھا کہ کل جواب دیں گے، اور ہم آئے تو جناب چلے گئے، ہمارے سوال کا کیا ہوا؟ لاش میں جنبش پیدا ہوئی۔ کہا یہی تو جواب ہے، یہی تو جواب ہے۔ سنو ہم محب بنے تھے تو یہ اشر ہوا ہے، محب بنے تھے تو یہ اشر ہوا ہے، نہ گور نہ کفن۔ تم محبوب بن جاؤ، بڑے ناز اٹھائے جائیں گے۔ محبوب بن جاؤ، بڑے ناز اٹھائے جائیں گے۔ دیکھو ہم محب بنے تھے تو یہ ہوا، نہ گور نہ کفن، یہی ہوتا ہے محب بننا۔ لہذا تم محبوب بن جاؤ۔ آپ تشریف لے آئے، کہہ دیا کہ ہاں محبوب بننا چاہتا ہوں، اللہ نے محبوب بنا دیا۔ اور محبوب ایسے کہ محبوب الہی، اور جو خدا کا محبوب وہ سب کا محبوب، جو اللہ کا محبوب اور اس کے محبوب کا محبوب وہ پوری کائنات کا محبوب۔ تو جب سے محبوب الہی مشہور ہو گئے، ایسے محبوب الہی کہ اب جو ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ بھی محبوب ہو جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں محبوبوں سے نسبت رکھو، مغضوبوں سے نسبت نہ رکھو۔ محبوبوں سے نسبت رکھو، محبوبوں سے نسبت ہوگی محبت کی جائے گی، نعت اٹھائے جائیں گے۔ مغضوبوں سے نسبت ہوگی غضب نازل ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ ہمارے سلسلے میں بھی محبوب یزدانی، مخدوم سمنانی، اور محبوب ربانی ہم شبیہ غوث العظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں۔
محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء، 4 محبوب گزرے، محبوب سبحانی، محبوب الہی، محبوب یزدانی اور محبوب ربانی۔ محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی، محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء، محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی اور محبوب ربانی ہم شفیع غوث الاعظم شاہ علی حسین اشرفی میں 4 محبوب گزرے۔ الحمدللہ چاروں سے ہمارا واسطہ، چاروں کا دامن ہاتھ میں ہے۔ تو محبوبوں سے نسبت رکھو، ناز اٹھائی جائے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ نے ریاضت اور مجاہدہ نہ صرف یہ کہ خود کیا، اپنے مریدین کو بھی کرایا۔ اسلام کی اصل خدمت انہی بزرگان دین اولیاء کاملین نے کی۔ لوگوں کے دلوں پر حکومت ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے کی۔ آپ کے ملفوظات آپ کے مریدین نے جمع کیے جو فوائد الفواد کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت امیر حسن اولا سنجری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کے ملفوظات کو جمع کیا۔ ملفوظات وہ کہ جب آپ مریدین میں بیٹھتے تھے، زبان مبارک سے کوئی جملہ نکلتا تھا وہ اس کو لکھ لیتے تھے، وہ ملفوظات۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے 2 جملوں میں وہ بات کہہ دیں جو ہم 1 گھنٹے کی تقریر میں نہ کہہ سکیں، 2 جملوں میں۔ کسی نے پوچھا درویشی کیا ہے؟ فرمایا درویشی پردہ پوشی، درویشی پردہ پوشی، اور خرقہ پوشی، خرقہ پوشی کا حق اسے ہی ہے جو مخلوق کی عیب پوشی کرے۔ محبوب الہی کا ارشاد، خرقہ پوشی کا حق اسے ہی ہے جو مخلوق کی پردہ پوشی کرے۔ درویشی ہے ہی پردہ پوشی، ایک ارشاد ہے، لیکن جب اس کی گہرائی میں جا کر دیکھو، ہم اور بزرگان دین کی بات نہیں کرتے، اپنے پیر و مرشد اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نبر اللہ مرقدہ کی بات کرتے۔ ان کی بارگاہ میں کتنے لوگ آتے تھے، کیا کچھ کر کے آتے تھے، سب ان کو معلوم تھا، لیکن پردہ پوشی۔ کبھی ایک کا عمل دوسرے کے سامنے بیان کیا؟ کبھی ایک کی بات دوسرے کے سامنے بیان کی؟ نہیں، کوئی کچھ بھی کر کے آیا، کیسا ہی غلطی، کیسا گناہ کر کے آیا، کیسی غلطیاں کر کے آیا، سب کو اپنے دامن میں چھپا لیا۔ یہ ہے درویشی اور پردہ پوشی، سب کی عیب پوشی کر دی، دامن میں چھپا لیا، اور ایسا چھپایا کہ پھر دنیا والوں کی نظروں سے ہی ہٹا دیا۔ اس لیے اللہ کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں سے تعلق اس دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام آئے گا۔ تو حضرت سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے جلیل القدر بزرگ، اور آپ نے پھر اس چشتیہ سلسلے کو مزید آگے بڑھایا۔ آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت سراج الدین عثمان آئینہ ہند رحمت اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ تمام وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے چشتیہ سلسلے کو مزید آگے بڑھایا، ان کی تعلیمات کو، ان کے فیضان کو، ان کی روحانیت کو، ان کے علم کو مزید آگے بڑھایا۔ یہ ایک پوری چین سلسلے چشتیہ کی چل رہی ہے، جو اجمیر سے شروع ہو رہی ہے، کچوچے پہنچ رہی ہے اور وہاں سے پاکستان پہنچ رہی ہے، پوری ایک چین چل رہی ہے۔ اور جو بھی جس مقام پر ہے وہ مکمل مرکز روحانیت بن کر پھر فیض پہنچا رہا ہے، ادھر سے فیض لے رہے ہیں، آگے فیض دے رہے ہیں۔ تو آپ کی بارگاہ مبارک ایسی بارگاہ ہے، وہ کام آپ نے اپنی زندگی میں کیا کہ جو بڑے بڑے مبلغ نہیں کر سکتے، اور اپنی نظر کیمیا اثر سے بہت سے خاک کے ذروں کو آفتاب بنا دیا، مہتاب بنا دیا اور موتی بنا دیا، علم اور روحانیت کے ذریعے۔ تو حضرت سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ ایک بحر ذخار ہے اور ایک وسیع موضوع ہے۔
لیکن اس مختصر سے وقت میں میں نے آپ کی حیات مبارکہ کے صرف چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن بزرگان دین اولیاء کاملین سے کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، جن کا نام ہمارے شجرے میں ہے، جن کو ہم مانتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کا علمی اور روحانی مقام کیا تھا اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ فرمایا جو میرے مزار پر آئے پہلے امیر خسرو کے پاس جائے پھر ادھر آئے، اپنے مرید سے اتنی محبت۔ چنانچہ دادا حضور قبلہ قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچے اور مزار مبارک کے پاس بیٹھ کر مراقبہ کیا، 1 منٹ کے لیے سر جھکایا اور فوراً کھڑے ہو گئے اور تیزی میں وہاں سے نکلے اور سیدھے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک وہاں جا کر حاضری دی، فاتحہ پڑھی، اس کے بعد دوبارہ پھر آئے اور آ کر وہاں بیٹھ کر پھر مراقبہ کیا اور کافی دیر مراقبہ کیا، اس کے بعد فاتحہ پڑھی، واپس آ گئے۔ فرماتے ہم نے پوچھا کہ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ میں جلدی میں چلا گیا اور جیسے ہی میں نے مراقبہ کیا تو محبوب الہی کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھا۔ فرمایا کیا ہوا، آج امیر خسرو کو بھول گئے؟ اس لیے میں فوراً اٹھا، معذرت کی اور جا کر وہاں حاضری دی، پھر وہاں سے ہو کر پھر میں ادھر آیا۔ یہ بزرگان دین کی شان، اپنی قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہے، لیکن دیکھ وہی سکتا ہے جس کا قلب صاف ہو، جس کا مراقبہ کھلا ہوا۔ اگر مراقبہ کھلا ہوا ہے تو آج بھی جاؤ، نظام الدین اولیاء کا فیض آج بھی جاری ہے، محبوب الہی کا فیض آج بھی جاری ہے۔ آج کی اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے اپنی زندگی کو گزارا اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے تمام لہو و لعب، تمام کھیل تماشوں، تمام آلائشوں سے، فواہش سے، منکرات سے، ان تمام چیزوں سے بچاتے ہوئے گزر گئے، ہم بھی اسی طرح اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جائیں گے۔ جب ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نگاہ کرم ہوگی، ان کا فیض ہوگا، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیاب۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ رکھے، ان کی عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں مرتے دم تک قائم و دائم رہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔